الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کے ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بندوں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے تھے، جن میں والدین کے، رشتے داروں کے، یتیموں کے، پڑوسیوں کے کی بھی تینوں قسموں کے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ ان حقوق کی حق تلفی جو عام طور پر ہوتی ہے، اس کے اب اسباب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ایک سبب تو پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات حقوق العباد کو ادا نہ کرنا بلکہ ان کو پامال کرنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالی نے اس کے پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے، اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تکبر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بعض اوقات وہ اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں یا اپنی بڑائی کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں، اس بات سے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تو تکبر کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری وجہ جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر طبیعت میں بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، تو وہ کنجوسی کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک طرف سے بہت زیادہ مغرور تھے اور انتہا درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور جو علم ان کے پاس تورات کا جو علم تھا اس کو لوگوں کے پاس کے سامنے ظاہر کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے تھے۔ ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کی بشارت بھی موجود تھی، آپ کی علامتیں بھی مذکور تھیں، لیکن یہود باوجود کہ جانتے تھے کہ یہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کہ یہ بھی ایک طرح کا بخل تھا۔ تو بخل ایک ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات تو مال خرچ کرنے کے اندر انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم دیا ہے وہ علم کو دوسروں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی بہت مذمت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی انصاف کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بخل کی مذمت کرتے ہوئے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان ویقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا، یعنی ہر صبح کے وقت جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر۔
یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مروی ہے۔ اسی طرح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک وارزقی ما استطعت، کہ اسما بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دینا شروع کر دے، اور بہت زیادہ حفاظت انفاق سے بچنے کے لیے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مال کے اوپر پابندی عائد کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کرو۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ یہ فرمایا کہ سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے، اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اس کے برخلاف بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور آگ سے قریب ہے۔ اور جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو تو وہ اس کنجوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ترمذی میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل و سوء الخلق، یعنی ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ کسی مومن کے ساتھ کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، پکا مومن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ صفات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس واسطے بخل کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے، اور بخل کو ایک بڑا سبب قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بخل ایک تو وہ ہے جو بالکل حرام ہے، وہ تو ایسا بخل ہے کہ جو انسان کو اپنے مالی فرائض کی ادائیگی میں سے بھی روکے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے لیکن بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو یہ بخل ایسا ہے جو بالکل حرام ہے، 100% حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فرض کرو کہ کسی کا قرضہ کسی کے ذمہ عائد واجب ہے اور اس کو ذمہ واجب ادا ہے، لیکن وہ بخل کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، باوجود کہ اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو برا بدترین حرام کام ہے۔ تو بخل جہاں پر کسی فرض ادائیگی کے اندر رکاوٹ بنے انسان کا بخل، وہاں تو وہ بالکل ہی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جہاں کسی جگہ پر خرچ کرنا کوئی فرض تو نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن مستحب تھا، بہتر تھا کہ آدمی صدقہ کرتا یا وہاں پر خرچ کرتا، خیراتی مقام میں تعاون کرتا، لیکن اس کے باوجود بخل کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو یہ اگرچہ حرام تو نہیں ہے، بالکل حرام اور ناجائز تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی ہے اور بدنصیبی ہے کہ انسان ایسے کام میں خرچہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے جو اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی حق طلب کرنے والے وہ ہیں جو بخل کی وجہ سے لوگوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں، وہ یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھائی کیا فائدہ تمہیں اس جگہ خرچ کرنے سے۔ تو یہ ایک تو خود ہی بخل ایک بری بات ہے کہ جائے کہ لوگوں کو بھی بخل کی دعوت دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ تم بخل سے کام لو اور صحیح جگہ پر مال خرچ نہ کرو۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنا مال چھپاتا ہے،
کہیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ اس کے پاس مال ہے، تو کہیں کوئی کسی وقت آ کر مطالبہ نہ کر لے، اس واسطے وہ مال کو بھی چھپاتا ہے۔ لیکن بظاہر یہاں اشارہ اس چھپانے کی طرف ہے جس کو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے اوپر بیان کیا کہ یہ یہودی لوگ جو تھے یہ تورات کے اندر جو اہم حصے تھے ان کو چھپایا کرتے تھے، اس کا علم ان کے پاس موجود تھا لیکن یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اس کو چھپاتے تھے۔ یہ بخل کا ایک اعلیٰ ترین فرق تھا، اور اسی بخل کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے یعنی تورات عطا فرمائی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تاکہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کام جو ہے بخل ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو چھپانا ہو، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے بہت مہین یعنی ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں میں نے کافروں کا ترجمہ ناشکروں سے کیا ہے، اس واسطے کے سیاق سے بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر مراد وہ بخل اور بخل کے نتیجے میں دوسرے اپنے علم کو چھپانا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو چھپائے کیوں انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو کی نعمت کو اس پر شکر ادا کرے اور چھپانے کا اہتمام کیوں کرے، اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو اس علم کو چھپائے کیوں؟ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس علم کی نعمت کی یہ ناشکری ہے کہ انسان جو ہے اس کو دبا کر بیٹھ جائے اور دوسروں کے سامنے پیش نہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کافر سے کافر یعنی باقاعدہ کفر والا کافر مراد ہو، کیونکہ یہ صفات جو ہے بخل کی یا لوگوں کو بخل کی تلقین کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانے کی، یہ صفات انتہائی طور پر جو پائی جاتی ہے وہ کافروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کافروں کا ذکر کیا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو ضائع کرنے اور لوگوں کی حق تلفی کرنے کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے، وہ ہوتا ہے ریاکاری۔ یعنی جب انسان کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے یعنی دوسروں کو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے مخلوق کی رضامندی، مخلوق کی خوشی، مخلوق کی پسند یہ پیش نظر ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ بہت سے حقوق ضائع کرتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جہاں اس کو یہ خیال ہو کہ میرے اس کام کرنے سے، میرے اس حق کی ادائیگی کرنے سے لوگوں میں میرا نام ہوگا اور لوگوں میں میری عزت ہوگی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، وہاں تو حق آگے بڑھ کر ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ خیال ہو کہ اس وقت میں اگر کسی بندے کا حق ادا کروں گا، کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں گا تو اس کا کہیں نام نہیں ہوگا، کوئی مجھے پہچانے گا نہیں، کوئی میری تعریف نہیں کرے گا، تو پھر وہ اپنے پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ دراصل سارا کچھ مقصود جو ہے وہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان ریاکاروں کا جو کہ مال کو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور در حقیقت یہ ریاکاری ایسی چیز ہے کہ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کے لیے کرے، اس لیے کرے کہ اسے آخرت میں عذاب کے بجائے اسے ثواب ملے۔
لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کو بھول کر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو گویا اس نے وہ ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے ایمان رکھا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اسی لیے بعض روایتوں میں، حدیث میں شرک اور ریا کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ریاکاری کو اور دکھاوے کو شرک کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اور ایک حدیث میں جو مسند احمد ہی میں مروی ہے، محمود ابن لبید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ اندیشہ چھوٹے قسم کے شرک کا ہے، شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹے شرک کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ قال الریا، تو آپ نے جواب میں فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری ہے۔ اور ایک حدیث قدسی بھی مروی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول منقول ہے کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، اور من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس عمل کرنے والے کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میری طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی بلکہ اس کو بے مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر ریاکاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ یوم آخرت پر، یعنی یا تو ایمان رکھتے ہی نہیں، سرے سے کافر ہے، یا اگر ایمان ہے تو اس وقت ایمان ان کا مستحضر نہیں ہوتا جب یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ایمان ان کے سامنے مستحضر نہیں ہوتا، اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ ساری بدعمالیاں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا، خواہ وہ بخل ہو یا ریاکاری ہو یا کتمان علم ہو یا اللہ یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا ہو، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، اور وہی لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر
ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے انکار، آخرت کے انکار اور بخل وغیرہ کی مذمت بیان کی گئی تھی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب مذکور ہے، اور اسی سیاق میں حشر کے منظر کا بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو ان کے انجام موت سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ نیک عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، یعنی ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کیونکہ یہ سب کام آسان ہے، ان کے اختیار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں، پھر نہ جانے کیوں نافرمان بن کر آخرت کی تباہی اپنے سر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام حالات سے خوب باخبر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ جو آخرت میں کافروں کو یا بد عمل لوگوں کو سزا دی جائے گی تو معاذ اللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ ذرہ جو آیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو معروف ہی ہے کہ ذرہ چھوٹے سے دانے کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرہ عربی زبان میں لال رنگ کی سب سے چھوٹی چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل عرب جب کسی چیز کو بے وزن اور حقیر کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اہل عرب کو، تو اس وقت میں یہ بطور مثال ذرہ پیش کرتے ہیں کہ چونٹی کے برابر بھی۔ حاصل یہی ہے کہ ظلم تو ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک اجر کا تعلق ہے تو ان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اگر کوئی شخص کوئی بھلائی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ برائی کا بدلہ تو اتنا ہی ملتا ہے جتنی برائی کی گئی، اور اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بعض اوقات چند در چند بڑھا کر دیتے ہیں اور کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا کم سے کم معیار تو یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ در اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض حدیث کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا بھی ثواب 20 لاکھ گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایہ رحمت سے اتنا بڑھا کر دے دیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا۔ تو یہ معنی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا کر دیتے ہیں یا کئی گنا کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کرنے کے بعد یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور پھر اپنے پاس سے بھی عظیم ثواب دیتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اس عمل کو کئی گنا نیکیاں کے برابر قرار دے دیا گیا، اس کے بعد پھر اپنے پاس سے کوئی اجر عظیم الگ سے عطا ہوتا ہے جو اس نیکیوں کی شمار سے بالا تر ہے۔ تو یہ ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ بڑھانے کے بعد بھی اپنی طرف سے کچھ اور چیز عطا فرمائیں گے، اور اس کو تقریباً ایک ابہام کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ آدمی کو یہ پتہ لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق دیں گے تو وہ الفاظ کی تعبیر سے بالا تر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ
پچھلے جو امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی انبیاء کرام علیہم تشریف لاتے رہے ہیں، تو ان امتوں میں سے جنہوں نے انکار کیا اور اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، کفر پر باقی رہے، تو ان کی جب سزا دینے کا وقت آئے گا تو گواہی کے لیے ان کے پیغمبروں کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے آپ کی دعوت اور تبلیغ کا کیا اثر لیا تھا۔ تو اس وقت وہ کفار اور مشرکین کے متعلق عدالت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کرنے کے بعد بھی میری تکذیب کی اور مجھے جھٹلایا اور آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس وقت یہ بطور گواہ پیش کیے جائیں گے انبیاء، جئناکم من کل امۃ بشہید، یعنی ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا، اس سے مراد یہی ہے۔ اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس سے اشارہ ہے ان مشرکین مکہ کی طرف کہ ان مشرکین مکہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، جئنا بک، آپ کو لایا جائے گا علی ہؤلاء، ان لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا ہاں پڑھو۔ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی اس وقت کا کیا حل ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ بلایا جائے گا، وہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان کفار مشرکین مکہ کے اوپر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لے کر آئیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب بس کرو، اور جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے سننے سے آخرت کا منظر مستحضر ہو گیا، یعنی دھیان میں آ گیا، اور اپنی امت کی کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا، اس لیے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء اپنے امت پر بطور گواہ پیش ہوں گے، اور آپ بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے متعلق گواہی دے، ورنہ قرآن کریم میں اس کا اور اس کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا تو یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جاتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اپنے اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ در حقیقت اس موقع پر یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے درمیان بھی انصاف قائم کریں گے، یعنی دنیا میں ایک جانور نے اگر کسی دوسری جانور پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی سینگ ہی مار دیا ہے، تو آخرت میں ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ ان کو بلا کر ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا، یعنی ان کا قصاص لے لیا جائے گا، بدلہ چکا دیا جائے گا۔ جو زیادتی جس نے کی ہوگی دوسرا بھی اس کے ساتھ اس کی زیادتی کر دے گا۔ یہ قصاص کا معاملہ جب ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے ظلم کی تلافی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے، تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ مکلف تو ہے نہیں، مکلف نہیں ہے، لہٰذا نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی بے فائدہ ہے، اس لیے ان کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جب کافر یہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو تو مٹی بنا دیا گیا، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے مٹی بننے کے بھی لائق نہیں رہے، بلکہ اب ہمیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو بڑا ہی ناقابل برداشت نظر آ رہا ہے، تو اس وقت میں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں زمین میں دھسا کر ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اور یہی مضمون سورہ نبا میں ہم کے بارے میں بھی آیا ہے، تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔
یعنی جس طرح جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے اسی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا. آخر میں فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، یعنی کفار اپنے عقائد و اعمال سے متعلق کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے. ان کے ہاتھ پیر اقرار کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور اعمال ناموں میں بھی سب کچھ موجود ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اس آیت کے بارے میں ایک شبہ ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کفار کچھ بھی نہ چھپائیں گے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ یہ باقاعدہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا دنیا میں. کوئی صاف انکار کر دیں گے شرک کرنے سے. اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چھپا نہیں سکیں گے، تو بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہوگا یوں کہ جب شروع میں کفار یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سوا کوئی جنت میں کوئی جا ہی نہیں رہا، تو وہ یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اپنے شرک اور اعمال بد کا انکار کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس طرح ہم نجات پا جائیں. تو شروع میں وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو مشرک نہیں تھے، لیکن اس کے انکار کے بعد خود ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور چھپانے کا جو مقصد انہوں نے بتایا تھا اس میں بھی ناکام ہو جائیں گے. اس وقت سب کو یقیناً اقرار ہی کرنا پڑے گا. اس لیے وہاں فرمایا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو یا بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. پچھلی آیات میں جو معاشرتی احکام دیے گئے تھے جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کا ذکر تھا، اسی کے ساتھ فرمایا گیا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اب عبادت کی جو سب سے بڑی شاخ ہے اور سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. اس نماز کے کچھ احکام اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جانا. یہ آیت در حقیقت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا. شراب پینا ایسا عمل تھا کہ جس کے اوپر مدتوں سے اہل عرب میں عمل چلا آ رہا تھا، اور شراب کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. یہاں تک ان کی محبت کا شراب سے یہ اندازہ لگائیے کہ تقریباً 200 نام ہیں جو صرف شراب کی مختلف کیفیتوں کے لیے عربی زبان میں وضع کیے گئے ہیں. تو اتنی محبت ان کو شراب سے تھی اور شراب سے اتنا لگاؤ تھا گویا شراب کے بغیر کسی عرب کا تصور مشکل تھا. چنانچہ جب اسلام آیا تو اس وقت بھی شراب نوشی کا دور دورہ تھا، اور
اس عادت کو فوراً یکلخت ایک ہی حکم سے چھڑوا دینا یہ مشکل تھا، لہذا شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی واضح حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ شراب نوشی کا جو عمل تھا وہ اہل عرب کے اندر چلا رہا تھا، اور جو حضرات مسلمان ہوتے تھے شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں ترمذی میں ایک روایت ہے جس کو انہوں نے سند حسن، جس کی سند کو سند حسن قرار دیا، یعنی اچھی سند کے ساتھ وہ حدیث مروی ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی گھر پر دعوت کی تھی، جس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا جیسا کہ عام معمول تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا بھی چکے اور شراب بھی اس میں پی گئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اکثر روایتوں میں تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عبدالرحمن بن عوف کو امام بنایا گیا۔ ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی معمولی نہیں، سخت غلطی ہو گئی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، کیونکہ جب تک کہ جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اس وقت میں نماز کے اندر اگر وہ تلاوت کرے گا تو تلاوت کے اندر اس قسم کی غلطی ہونے کا امکان واضح ہے، لہذا آئندہ تم اس نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو کے قریب مت جانا، یا نماز نہ پڑھنا۔ یہاں صراحتاً شراب کو حرام نہیں قرار دیا، نشے کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ یہ یہاں سے خود بخود اس بات کی ایک دلالت اور ایک اشارہ ہو گیا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو نماز سے انسان کو روکا جا رہا ہے کہ اس حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ تو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور کچھ بھائی نہیں کچھ عرصے کے بعد اس کو باقاعدہ حرام ہی قرار نہ دے دیا جائے۔ تو اس واسطے اس میں ایک اشارہ موجود ہے شراب کی آئندہ نازل ہونے والی حرمت کی طرف۔ بعد میں پھر شرعی حکم آ گیا حرمت کا، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔ تو ایک تو حکم یہ دیا اس آیت کریمہ نے کہ نشے کی حالت نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم پہچان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوباً، دوسری حالت جس میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا وہ جنابت کی حالت ہے، یعنی ایسی حالت جنابت کی جس میں انسان کے ذمہ غسل فرض ہو گیا ہو، تو غسل کیے بغیر نماز عبادت کرنا یعنی نماز پڑھنا یہ اس کو منع کیا گیا کہ جنابت کی حالت میں بھی اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ البتہ بیچ میں ایک استثناء دیا گیا الا عابری سبیل، ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور تم حالت جنابت میں ہو اور پانی مل نہیں رہا سفر کی حالت میں، جب عام طور سے جب اہل عرب سفر کرتے تھے صحراؤں وغیرہ میں تو وہاں پانی ملنا بڑا دشوار ہوتا تھا، تو اس لیے سفر کی حالت کو اس حالت سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے گویا پانی موجود نہیں ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں باوجود ہے کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، اس کے باوجود تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ استثناء بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ اصل کہنا یہ تھا کہ جنوباً حتیٰ تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، البتہ اگر تم حالت سفر میں ہو الا عابر سبیل، حالت سفر میں عابر سبیل کا معنی ہے راستہ قطع کرنے والے، تو راستہ قطع کرنے والے ہو یعنی مسافر ہو اور اس وقت میں پانی میں تمہیں نہ مل رہا ہو تو بے شک پھر جنابت کی حالت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ آگے پھر تیمم کی تفصیل بیان فرمائی کہ ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر
یا تم سفر میں ہو، دو حالتوں کا بیان فرمایا. ایک بیماری کا، یعنی کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اس کو پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، یعنی اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، اور اس کا معیار یہ ہے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور تمہارے لیے یہ پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا درست نہیں ہے، ورنہ تمہاری بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو اس حالت میں بھی تیمم جائز ہے. او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو. یہاں پھر دوبارہ سفر کی حالت کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ سفر کی حالت میں ہو فلم تجدو ماءً، اور پانی تمہیں میسر نہ ہو، پانی نہ مل رہا ہو، اور حالت تمہاری ایسی ہو کہ یا تو تمہیں وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو. تو وضو کی حاجت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی آیا ہو اس جگہ سے جہاں سے قضاء حاجت کی جاتی ہے. غائط اصل میں عربی زبان میں نشیبی زمین کو کہتے ہیں، اور وہاں اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو دیہاتی معاشرے تھے وہ گھروں میں اپنے بیت الخلا نہیں بناتے تھے، بلکہ گھروں سے باہر جا کر وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور عام طور سے اس کے لیے کسی نشیبی زمین کا انتخاب کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو غائط کہتے ہیں. جب اس جگہ کو غائط کہا جاتا تھا جہاں قضاء حاجت کی جائے تو بعض اوقات قضاء حاجت کو بھی غائط کہہ دیتے تھے. تو اگر تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت بھی اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنا جائز ہے. اور دوسری حالت بیان فرمائی او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. لفظی معنی چھونے کے ہیں لامستم النساء، لیکن یہ باب مفاعلہ کے اندر لمس تو کہتے ہیں چھونا، اور ملامسہ جب باب مفاعلہ میں جاتا ہے تو اس کے معنی ایک دوسرے کو چھونا، یعنی اس میں ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کو چھونا. اور یہاں مراد اس سے مباشرت ہے یا صحبت کرنا، ہم بستری کرنا ہے، کہ اگر تم نے خواتین سے ہم بستری کی ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے ذمہ غسل واجب ہو گیا ہو اور پانی نہ مل رہا ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کے لفظی معنی عربی زبان میں قصد کرنے کے آتے ہیں، ارادہ کرنے کے. تو لفظی معنی ہوا تیمموا صعیدا، ارادہ کر لو اس مٹی کا جو پاک ہو، طیب ہو. لیکن پھر اب یہ لفظ اصطلاح ہو گیا اس خاص عمل کے لیے جو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل اگلے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اور پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو، تو یہ تیمم ہو جائے گا اور یہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مٹی کو اپنے چہرے پر ملنے یا اپنے ہاتھوں پر لگانے سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ طہارت تو پانی سے حاصل ہوتی، اس سے پاکی حاصل ہوتی، لیکن تو الٹا مٹی لگا لی تو اس سے طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اگر تم وضو نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم کوئی ایسی صورت بنا لو کہ جو وضو سے مشابہت رکھتی ہو. اس وضو سے مشابہت کا عمل کر کے تم ایک طرح سے اس اصل حکم کی یادگار پر عمل کر لو گے، تو وہ ایک یادگار جو ہے تمہارے لیے اصل وضو کے قائم مقام ہو جائے گی. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ عبادات وغیرہ میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، یہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں، اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی آدمی یہ سوچے کہ وضو سے تو میں کم از کم میرا چہرہ دھلتا، میرے ہاتھ دھلتے، اور یہاں مٹی سے کیا نہ ہاتھ دھلیں گے یا کیا منہ دھلے گا، بلکہ تھوڑا سا مٹی لگی نہ جائے چہرے کے اوپر.
تو اس سے اور زیادہ بدنمائی پیدا ہو جائے. لیکن یہ عقلی دلیل یہاں کارآمد نہیں ہے. عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ مٹی سے تیمم کر لو، وہ تمہارے لیے وضو کا قائم مقام بن جائے گا. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دو حالتیں بتائی ہیں تیمم کے جواز کی، ایک بیماری اور ایک سفر. بیماری میں جیسا پہلے ذکر کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی حاضر طبیب یہ کہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. اور سفر کے اندر یہ ضروری ہے کہ پانی نہ ملے. پھر آگے یہ جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ تیمم کر لو سعیدن طیبا. سعید اصل میں کہتے ہیں زمین کو، فرش کو بھی سعید کہہ دیا جاتا ہے. اور مراد اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ یا تو مٹی ہو یا زمین کی جنس سے پائے جانے والی کوئی بھی چیز ہو. جیسے پتھر ہے اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. ہر وہ زمین کی چیز کہ جو جلانے سے جلے نہیں وہ اس سے تیمم ہو سکتا ہے. تو مٹی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پتھر ہے تو پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، بلاک ہے تو بلاک سے بھی ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ تیمم کے لیے مٹی غبار کے علاوہ کوئی بھی ایسی ٹھوس چیز بھی تیمم کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی وہ آگ میں جلانے سے جلتی نہ ہو، جیسے پتھر یا بلاک یا کوئی اور عمارت جو کھڑی ہے پتھروں کی بنی ہوئی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی، وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارت سے بھی آدمی کھڑے کھڑے بھی تیمم کر سکتا ہے. تو فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے چونکہ وضو نہیں کیا اس واسطے وضو کے بغیر ہمیں تیمم سے نماز پڑھی ہے تو ہماری گرفت نہ ہو جائے، ہماری نماز نہ درست نہ ہو جائے، غیر مقبول نہ ہو جائے. تو اس کی ایک اظہار فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں، لہذا عذر کی حالت میں تمہارے تیمم کرنے کی حالت میں تیمم کرنے کو بھی بخش دیں گے اور تیمم کرنے کو قبول فرما لیں گے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور رعینا.
حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جو ہم نے سب والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پیچھے جو مضامین چلے آ رہے تھے ان میں ایمان کی دعوت دی گئی تھی، اور ایمان کے سب سے اہم تقاضے نماز کے اس سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے۔ اب وہ یہ احکام کا سلسلہ بڑی حد تک پورا ہو گیا، اس صورت کی حد تک پورا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور واضح اور سب سے زیادہ شرارت کرنے والے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ یہودی تھے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کتاب سے مراد ہے تورات کا علم کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ کس طرح گمراہی لے رہے ہیں، یشترون الضلالہ، وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں، اور یریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو ان لوگوں کے حالات کا آپ جائزہ لے کر دیکھو، یہ آپ کو اپنے راستے سے بھٹکانے کی فکر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ رکھوالا بننے کے لیے بھی کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہزار کوشش کر لیں کہ آپ کو اسلام کے راستے سے بھٹکا دیں، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اگلی آیت میں یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا ہے، جس کا کچھ تھوڑا سا حصہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ ایک شرارت یہ ہے کہ وہ تورات کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، یعنی بعض اوقات ان کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی پہنا کر اس کی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک شرارت تو یہ ہوئی۔ دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے برے معنی مراد دیتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، جس کے لفظی معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، تو یعنی سننے کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہے اور نافرمانی کرنے کا تعلق حضور کے مخالفین کی بات سے ہے۔ تو سمعنا و عصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی، یعنی ان لوگوں کی نافرمانی کی جو آپ کے مخالف ہیں، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن کر آپ کی بات ہی کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا یہ بھی بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا ہی کہتے تھے، لیکن اطعنا کہنے کا کچھ انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ عصینا بن جاتا تھا اطعنا کی بجائے، زبان کو توڑ مروڑ کر سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہتے تھے، موڑ کر کہتے تھے تاکہ سننے والا تو یہ سمجھے کہ سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن اندر سے وہ زبان کو توڑ کر عصینا کہہ دیتے تھے۔
تو یہ بھی صورت ہوتی تھی اور یہ بھی ایک شرارت تھی. دوسرے وہ کہتے تھے اسمع غیر مسمعین. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے. ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو. تو اسمع غیر مسمعین کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ہماری بات سنیں، اور ہم آپ کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ سنیں، کوئی اور آدمی آپ کو ایسی بات نہ سنائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، ناگوار ہو. ظاہری معنی تو یہ ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے. تو بجائے ناگوار بات کے وہ خوش کرنے والی بات مراد لیتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے اور خدا کرے آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے، یعنی آپ کو ناخوش کرنے والی باتیں سنائی جائیں. تیسرا لفظ وہ ایک رائنا استعمال کرتے تھے جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ گالی کا لفظ تھا جو وہ اندرونی طور پر مراد لیتے تھے. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرارت کے طور پر سمعنا وعصینا کہتے ہیں، واسمع غیر مسمعین کہتے ہیں، اور آئینہ کہتے ہیں. لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اپنے زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ باتیں کہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ سمعنا وأطعنا، یہ کہہ دیتے کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کی. واسمع، اور صرف اسمع کہتے، غیر مسمعین آگے کہیں نہیں تاکہ کوئی غلط معنی کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، اس کا ایہام بھی نہ ہو. وانظرنا، اور رائنا کی بجائے انظرنا کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ خیر لہم واقوم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور راست بازی کا راستہ ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور پھٹکار ڈالنے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر نہیں آتے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک وعید ارشاد فرماتے ہوئے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب ایسی نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم، جو خود تمہارے کتاب یعنی تورات کے بہت سے مضامین کی تصدیق کرتی ہے، اور خود اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، ان کے تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں بھی تورات کے اندر مذکور ہیں، تو ان کا مصداق یہ قرآن کریم کی آیات ہے. تو کیوں نہ آپ لوگ اس پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ یا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور یہ ایمان لے آؤ من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبارها، اور انہیں پیچھے کی طرف لوٹا کر گدی جیسا بنا دیں، یعنی سپاٹ کر دیں چہرے کو، اس میں آنکھیں اور ناک اور کان کا جو نقوش ہے وہ ختم کر دیں، اور ان کو بالکل گدی جیسا سپاٹ بنا دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈالیں جیسے کہ پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی. سبت والے کا قصہ آگے خود قرآن کریم میں آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو سبت کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا. تو ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیوں کا شکار کے اوپر اس کا گزارا ہوتا تھا. تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ سبت کے دن بھی ہم مچھلی کا شکار کریں. تو شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے بہانے تلاش کیے تھے مچھلی کا شکار سبت میں کرنے کے لیے. بعد میں پھر کھلم کھلا سبت کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے مچھلی کا شکار شروع کر دیا تھا. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا. اس کی طرف اشارہ ہے. ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے اور ان میں سے بعض کو بندر کی شکل کا بنا دیا گیا تھا. تو اس کا واقعہ کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورہ اعراف میں آنے والا ہے. سورہ اعراف کی 163 نمبر آیت میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے اور اصحاب السبت کو جنہوں نے
سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی ان کے اوپر لعنت ڈالی تھی، پٹکار ڈالی تھی اور ان کے چہروں کو بس کر دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا پڑے اگر تم تکذیب کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے کے در پہ رہے اور یہ شرارتیں کرتے رہے جن کا ذکر اس آیات میں کیا گیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا. دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر چل رہا تھا، اسی سیاق میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ پیچھے جیسے گزرا یہودی لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا محبوب قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، لہذا ہمیں کوئی آگ اور جہنم سے واسطہ نہیں پڑ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اول تو تمہاری طرف سے کئی گڑبڑیں ایسی ہیں، کئی خطائیں، کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم جو اپنے آپ کو بڑا قرار دے رہے ہو یا پاکیزہ قرار دے رہے ہو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. پہلی بات تو یہ کہ تمہارے اندر ایک شرک کی بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی بیماری کو معاف نہیں کرتا، اس سے کم تر بیماریوں کو یا گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. یہودیوں کے شرک کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، یہ یہودیوں کے بعد فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. دوسرا ایک شرک کا پہلو یہ تھا کہ ان اپنے آپ کو اللہ کا بہت لاڈلا قرار دینا اور یہ کہنا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اپنے آپ کو کسی درجے میں شریک ٹھہرانے کے مرادف بھی تھا. تیسری بات یہ کہ جیسا آگے آنے والا ہے کہ یہ لوگ سحر اور جادو کے اوپر بڑا یقین رکھتے تھے، اور اتنا یقین رکھتے تھے کہ گویا سحر اور جادو بذات خود مؤثر چیز ہے. تو اس لحاظ سے بھی کسی بھی چیز کو بذات خود مؤثر سمجھنا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے اور اللہ تعالیٰ کی تاثیر پیدا کرنے کے اس کسی چیز کو براہ راست یہ سمجھنا کہ یہ بذات خود مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ کی تاثیر پیدا کرنے کی حاجت اس کو نہیں ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. معاف نہیں کرتا کے معنی یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی توبہ کر لے شرک سے اور مسلمان ہو جائے تو پھر شرک وہ مشرک ہی نہیں رہا، پھر بے شک اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن بغیر توبہ کے معاف نہیں. اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کی سزا دیں گے اور سزا دینے کے بعد معاف فرما دیں گے، پھر ایمان کی وجہ سے بندہ پھر دوبارہ جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کے بعد معاف کر دیا. لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک سے توبہ نہیں کی کسی نے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو سزا دیں گے، سزا دینے کے بعد بھی معافی نہیں ہے.
جتنا سادہ سزا بھگتتا جائے گا ساری زندگی اس سزا کے بھگتنے میں گزار دے گا، اور تمام گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر اس طرح رہے گا کہ جیسے وہ کبھی بھی ان گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اس کو، یہ نہیں ہوا کہ کچھ سزا دے کر معاف کر دیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کمتر یعنی شرک سے کمتر جو گناہ ہیں ان کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی توبہ کے بعد تو سبھی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بغیر توبہ کے بھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معافی دے دیتا ہے، یا کم از کم یہ کہ معمولی سزا دینے کے بعد جو آخرت میں ہے سزا دینے کے بعد پھر معاف کر دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو شرک لیکن ایسی چیز ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے توبہ کے، آدمی توبہ کر کے اسلام قبول کرے اور شرک سے تائب ہو۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سزا جو ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں۔ وہی شرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، شرک ہے ہی ایسا کام کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی شریک ٹھہرانا یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ کے اوپر باندھا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں؟ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی یا کسی کی کوئی تعریف کرے اور اس کو عیب سے پاک بتائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ذرا دیکھو جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بے عیب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور ہمارے اندر اچھائی اچھائی ہے۔ یہ وہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، تمہارے اپنے آپ کو بے عیب قرار دینے اور پاکیزہ قرار دینے کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار تو اللہ تعالیٰ کے تزکیے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے عیب قرار دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تعریف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اچھے کام کا اعتراف فرمائے، تو یہ تزکیہ بے شک معتبر ہے۔ وَاللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے یا پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کا تزکیہ کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے کہ یہ شخص بے عیب ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور لوگوں پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھا قرار دیتا ہے، کسی کو برا قرار دیتا ہے، کسی کو اجر کا مستحق قرار دیتا ہے، کسی کو گناہ کا اور عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے، تو یہ اس کی قدرت اور حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص سے اس کے اعمال کے مطابق اور اس کے کردار کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، لہذا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوتا، تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ فتیل در حقیقت ایک اس تاگے کو کہتے ہیں جو عام طور سے کھجور کے گٹھلی کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات مطلق دھاگے کو بھی، چونکہ فتیل کے لفظی معنی ہے بٹا ہوا، تو جب دھاگے کو بٹ کر کوئی کپڑے کا اصل بنایا جاتا ہے تو اس کو بھی فتیل کہتے ہیں۔ تو فتیل سے مراد یہاں پر دھاگا ہے، اور دھاگا کا ذکر بطور تحقیر کے آیا ہے، یعنی معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا کسی کے اوپر، جس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا وہ اس کے اعمال کے اور کردار کے مطابق ہوگا اور انصاف کے عین تقاضے کے مطابق ہوگا۔ پھر فرمایا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں۔ یعنی یہی بہتان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بیٹا بنا لیا ہے، لہذا ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر عائد کیا ہے۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے
کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمائی بھی نہیں.